سے پہلے اس کوشش میں کسی انسان نے کچھ حاصل کیا، اسے آپ کیا کہیں گے جی؟ پیش رہو۔ اس سفر پر جو میری خواہش ہے، جو میری کوشش ہے، اس پر کسی آدمی نے آج سے پہلے اس انداز کا سفر کیا، وہ آپ کا پیش رو ہے۔ اب آپ اپنے پیش رو بھی جانتے ہو، مکان بنا رہے ہو، اس کا پیش رو کون ہوگا؟ جو پہلا ڈیزائنر ہوگا، یہی ہے نا؟ اگر جو پیش رو آپ نے دریافت کیا اس کی عاقبت آپ اپنی عاقبت نہیں بنانا چاہتے تو اس کے عمل کی تقلید نہ کرو۔ نہیں، مشکل ہوگی بات۔ ایسا پیش رہو جس کی عاقبت، آپ کو علم ہے یا نہ علم، آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اس کی تقلید نہ کرو۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ گلا استعمال کرنا چاہتا ہے، پیش رو تان سائن ہے اس کا، تان سائن جو ہے وہ اس کی عاقبت اس کو پسند نہیں، کہ میرے خیال میں کوئی بہت درویش نہیں ہوگا، آپ بات سمجھ رہے نا، یا کوئی نیک آدمی نہیں تھا۔ تو اب وہ جو آپ کوشش کر رہے ہو، آپ زیادہ سے زیادہ اس جیسی عاقبت لے لو گے نا۔ مثلا میں لکھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا سٹائل لارڈ برٹرن رسل مرحوم کے ساتھ ہو جائے، ایسا ہی ہو جائے۔ اگر برٹرن رسل کو مرحوم کرنا بھی تمہیں ناگوار گزرا ہے تو پھر اس کا فلسفہ کاپی کرو گے تو کیا ملے گا؟ کہ تمہیں مرحوم کرنا بھی پسند نہیں ہے، یا تو یہ کہو کہ یا اللہ اس کا جو اس کی عاقبت ہے یہ میری بھی وہی عاقبت ہو، تو تب کہ یہ علم مجھے ملے۔ تو آپ اس کی عاقبت ناپسند کرتے ہو، اس کا علم جو ہے آپ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو آپ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ تو اس لیے ہمارے ہاں جتنی کوششیں ہیں یہ ان لوگوں کے تقلید میں ہیں جن کی عاقبت ہمیں نامنظور ہے۔ آپ بات سمجھ رہے نا؟ ہم یہ چاہتے ہیں مساوات معاشیات کی، ڈائلیکٹک مٹیریلزم، اچھا ہے نا؟ تو اس کا ہمارا محرک بانی اور پیش رو کون ہوگا؟ کسی کا نام لے لو، کارل مارکس کا لو چاہے، تو اللہ کرے آپ کے یہ ڈائلیکٹک مٹیریلزم پورے ہو جائیں اور آپ کی عاقبت مارکس کے ساتھ ہو، اللہ اس کے جھنڈے کے نیچے ہو، آپ کیا کہو گے؟ لعنت اللہ کرے، اندازہ لگاؤ۔ تو علم اس کا صحیح ہے اور عاقبت آپ کے ذہن میں صحیح نہیں ہے، اور یہی آپ کے لیے وبال ہے۔ کبھی ایسی چیز پسند نہ کرو، ایسا انسان پسند نہ کرو، ایسا علم پسند نہ کرو جس کے دینے والا تمہارے خیال میں گمراہ ہو۔ اب آپ اس کی تقلید کرو جس کی تقلید میں آپ کے لیے ایک عاقبت جو ہے ایک ٹھنڈی چھاؤں کا نام ہے، کہ تو ہم اس راہ پر چل رہے ہیں کہ یہ بات حضور نے باغ نے فرمائی ہے، ہم اس لیے چل رہے ہیں۔ اب جو چلنا جو ہے اس طرف جو ہے یہ آپ کی عبادت بھی ہے، کوشش بھی ہے۔ کوشش وہ کرو کہ حاصل ہو نتیجہ یا نہ ہو، عبادت میں شامل ہو۔ اس لیے کوششوں کو عبادت بنانے والے کے لیے یہ بات ہے کہ آپ یہ کوشش کرو عبادت بن جائے۔ خالی انسان کی کوشش گمراہی بھی ہے۔ آپ مومن ہو، انسان نہیں ہو، انسان تو نہیں ہو آپ بالکل ہی، کیا بات ہے۔ تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور ایڈریس کیا ہے اور مومنوں کے لیے اور ہے، للمومنین، آپ اصل رؤوف الرحیم، کہ مومنوں کے لیے اور خطاب ہے، اور قریب کے عباد الرحمان کے لیے اور بات ہے کہ اللہ کے بندے اور ہیں، اور ان کے لیے ہنسنا جاگنا سونا اور قسم کا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ اس لیے کوشش جو ہے آپ کو اس کے پیش رووں کے ساتھ، اسی قسم کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ ذہنی طور پر وابستہ اگر نہیں کرتی، قلبی طور پر وابستہ نہیں کرتی، عاقبت میں آپ وابستہ نہیں ہونا چاہتے ان کے ساتھ، تو پھر ان کا عمل آپ کے عمل کے لیے باعث تقلید ہونا جرم ہے۔ اب اس لیے پہلے آپ سوچو کہ میں کون سا عمل کر رہا ہوں۔ یہ اکثر آپ نے دیکھا کہ گانا گانے والے، اب یہ بڑی مشکل سی بات ہے،
समझनी चाहिए कि कवाल ने कॉल पढ़ा, साबरी किसी ने, किसी और ने कॉल पढ़ा है, और कलाम है अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का। पढ़ने वाला कवाल है, सुनने वाले आप लोग। अगर कवाल की जिंदगी अमीर खुसरो की तर्ज हयात पर नहीं है तो वो कौल उसको तो फायदा नहीं देगा। तो कवाल जो है, और वो सिर्फ उसका उस्ताद जो फन का है, वो तबले और बाजे का उस उस्ताद है उसका, जो भी आगे पीछे फन जाके मिलेगा, और उसकी नीयत जो है वो पैसा है। तो गोया कि दीनी अमल में, अगर दीन ही आप समझते हो, तो इबादत ही समझते हो, लुत्फ की बात समझते हो, तो दीनी अमल में वो दुनियादार का दुनियादार ही रहेगा कवाल। आप बात समझ रहे ना। अगर आप किसी नीयत से सुन रहे हो, इबादत के तौर पर सुन रहे हो, ज़ौक़ के तौर पर सुन रहे हो, आपकी आकलत ज़्यादा से ज़्यादा अमीर खुसरो जैसी हो सकती। अगर आपको खुसरो की जिंदगी पसंद हो तो फिर आपके लिए किसी निज़ामुद्दीन का होना लाजमी है। अगर आप खुसरो की बात सुन रहे हो और निज़ामुद्दीन से आपका गुरेज है तो फिर खुसरो की बात ही आपके लिए नहीं है। खुसरो तो जो है ना पूरा निज़ाम की महफिल में बैठ के बात कर रहा है, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर ला मकान खुसरो, और मोहम्मद शमे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। और वो तो देख रहा है कि मैंने खुदा खुद मीरे मजलिस था, और लामका की कहानी है। तो जो अगर आपका अकीदा कि लामका खुसरो कैसे हो सकता है, ये नामुमकिनात की बात है, ये कैसे, तो फिर आप उसकी बात ना सुनो। इसलिए आपका अमल, आपसे पहले उसी अमल के इंतहा कोई ना कोई हो चुकी होगी, उसके मुताबिक आप अमल करो। अमल की इस्लाह जो है ये तकलीद की दुरुस्तगी में होती है। आप अगर आप गैर मुकल्लद हो जाओ, नई बात करनी है तो फिर नई बात करो, फिर आप खुद ही नतीजा हो, खुद ही अमल हो। तो पुरानी ख्वाहिशें करना, जैसा पुरानी ख्वाहिशें है, मकान बनाना, पैसे इकट्ठे करना, ये तो फ़िरौन के ज़माने से ला रहा, अल्लाह ने मना किया कि जो माल जमा करते हैं आप गिनते रहे। पुरानी ख्वाहिशें हैं कि पैसे जमा करना, ताकतें बनाना, लोगों को डराना, मरूब करना, और घर जमाने चला रहा, अल्लाह ने मना किया कि जो माल जमा करते हैं आप गिनते रहे। पुरानी ख्वाहिशें हैं कि पैसे जमा करना, ताकतें बनाना, लोगों को डराना, मरूब करना, और घर के अंदर एक बड़ा मकान बना लेना, और बड़ी आसाइशें रखना, बड़ी आराइशें रखना। ये पुरानी कहानी है, कोई नई कहानी बनाओ। तो पुराना इंसान तो है, तो नई क्या बनाएगा कहानी। नई बात यह है कि हम मरना इनकार कर दें, बगावत कर दें। इबादत के बगावत की हुई है लोगों ने, चलो मरने से बगावत कर दें। तो मरते वक्त जो है यही इंसान सीधा साधा टेम डाउन हो गया जाता है अल्लाह के पास। सारे इंसान किताब क्या हो गया, कहता जवाब बस अल्लाह के आखिरी दम जो है ना। और फैज अहमद फैज भी बड़ा नेक निकल आते हैं और बड़ा पासा निकल आते हैं। फैज अहमद फैज भी पूरे इस्लाम के अंदर बड़ा एक मकाम हासिल कर जाता है कि ये देखो नात भी कही है उन्होंने, और भी वाक़यात हुए हैं। तो जिंदगी जो है आखिरकार मकाम सीधा कर देती है। आप आसे में रहना। और अल्लाह का इरशाद है कि जब इंसान मर रहा हो तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ ये क्या बात करता है, फिर आप माजरतें करनी है, आप माफिया मांगनी है। तो इसलिए बेहतर है कि अमल ऐसा कर कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। ला सलिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए छोटी सी ज़िंदगी में आप कहीं कोशिश न करो। मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूँ कि देखो आपकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर गई है, अभी आपका प्रोग्राम ही नहीं पूरा हुआ और प्रोग्राम ख़त्म होने लगा। आप अभी बनानी है चीज़ें जी, अभी आपने बड़ा काम करना है, बस ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है। अब जिंदगी में वक्त आएगा, अच्छा वक्त आएगा। वो अच्छा वक्त कब आएगा, पूरा वक्त ही जा रहा है। अब इसमें अच्छे वक्त के इंतजार में ये बुरे दिन देखने पड़ गए, जो भी आपको देखने पड़ गए। और अच्छा वक्त जो है वो शायद कभी भी नहीं आएगा। यही दिन अगर अच्छा नहीं आया तो इसके बाद अच्छा क्या आएगा। यानी कि आपका आज का दिन अगर अच्छा नहीं आया तो टुमारो कहां से अच्छा आएगा। इसलिए आपका मैं सारा माजी देख रहा हूं कि हर दिन जो गुजर गया, जब वो टुडे था आपने उस दिन भी गिला किया और आज की टुडे का भी गिला कर रहे हो। ये भी एक नामालूम किस्म का माजी बन जाएगा। यानी कि कभी ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन आप राजी हो गए हो कि या अल्लाह आज का दिन तो मैं राजी हूं। तू इतना बड़ा गाफिल इंसान है कि तू अपने आप पे राजी नहीं हुआ, अपने आप पे।
یعنی کہ یہی تیری زندگی ہے جس میں تو گزر رہا ہے، اور کیا زندگی ہے؟ نہیں بات سمجھ آ رہی؟ اسی میں گزر رہا ہے، یہی راستے ہیں تیرے جس سے تو گزر رہا ہے، اور اسی کے اندر تو گلا کر رہا ہے، گلا کرتے کرتے زندگی گزار دی ہے۔ اب جو تھوڑی بہت بچی گئی ہے اس کا خیال رکھ کہ یہ بھی گلے ہی میں گزرتے گزرتے گزر جائے گی، اور ایک عادت سی بن جائے گی کہ میں ہمیشہ ناراض ہی رہا۔ اب بات سمجھ رہے؟ ہمیشہ گلا ہی رہا۔ اس لیے وہ عمل کا سب سے پہلے ایک ہنٹر لے لو، چابک، اور اپنے آپ کا استعمال کرو کہ ہے کہ انسان اپنا نام لے کے تو جو تیرے حالات ہے تو راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس کو سیدھا کر لو، جو حالات ہے راضی کر لو۔ اچھا اس سے بہتر وقت آ جائے گا، اس وقت دیکھا جائے گا۔ آج تو پہلے آج کے دن پہ راضی ہو، انتظار کو چھوڑ، حال کو دیکھ۔ یہ جو موجود لمحہ ہے اس پہ راضی ہو، مکمل طور پر راضی ہو۔ کسی ایک موجود لمحے میں اگر آپ مکمل طور پر راضی ہو گئے تو جو غیر موجود لمحہ ہے وہ بھی آپ کو رضا دے جائے گا۔ اگر آج کے دن کی امینڈمنٹ چاہیے، اصلاح چاہیے، کسی اچھے وقت کے انتظار چاہیے، تو یہی برے وقت کی تعریف ہے کہ اچھے وقت کا انتظار باقی ہے۔ برے وقت کی تعریف کیا ہے؟ برا وقت وہ ہوتا ہے جب اچھے وقت کا انتظار ہو۔ شبی صاحب بات سمجھ آئی؟ جس آدمی کے لیے اس کے دل میں کسی اچھے وقت کا انتظار ہے وہ برے وقت سے گزر رہا ہے۔ جو آدمی کہتا ہے کہ اچھے دن گزر گئے وہ بھی برے وقت میں ہے۔ جس کے اچھے زمانے گزر گئے، وہ جوانی گزر گئی ہے، وہ بچپن چلا گیا ہے، وہ دوست چلے گئے، وہ گویا کہ اس کا بھی برا وقت آ گیا۔ آپ بات جس کے اچھے زمانے چلے گئے، جس کے اچھے زمانے ابھی نہیں ہے وہ بھی برے وقت میں ہے۔ اور اچھا آدمی کون ہے؟ جس کا حال اچھا ہو۔ میں آج اچھے وقت سے جا رہا ہوں، لہذا میرا پچھلا وقت بھی اچھا گزرا ہے، جو بھی آئے گا وہ بھی اچھا ہوگا۔ اچھا میں ہوں کہ وقت ہونا ہے؟ میری زندگی میں تو میں نے اچھا ہونا ہے، اور تمہاری زندگی میں حالات اچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی پریشانی ہے، یہی فرق ہے۔ تم حالات کو اچھا سمجھ رہے ہو، ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ شبیدہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اپنے آپ کو اچھا سمجھ، برے وقت سے گزرنے والے اچھے آدمی بھی اچھے ہوتے ہیں، ان کا وقت اچھا بنا جاتے ہیں۔ کربلا سے گزرے تو پھر ایک شاہکار بنا گئے۔ اچھا آدمی کربلا سے گزرا، ابتلا سے گزرا، شہادت سے گزرا، خون سے گزرا، قربانی سے گزرا، اور اس کو دنیا کے لیے ایک داستان چھوڑ گئے۔ اچھے آدمی کی تعریف یہ ہے کہ وہ کربلا سے گزرے تب بھی ایک شاہکار بنا جاتا ہے، اور جس راہ سے گزرے وہ راہ جگمگا اٹھتی ہے، ہوتی ابتلا کی ہے پھر جگمگا جاتی ہے۔ فاقے ہوں، پیٹ پہ پتھر ہوں تو داستانیں بن جاتی ہیں۔ اب آتے میں اچھا انسان ہوتا ہے، واقعہ نہیں ہوتا۔ اچھا انسان ہوتا ہے، ماحول نہیں ہوتا، حالات نہیں ہوتے، پیسہ نہیں ہوتا۔ برے آدمی کے پاس ہو یا اچھے آدمی کے پاس ہو، پیسہ نہیں ہوتا، تمہاری نیت اچھی ہوتی ہے۔ تم ذاتی طور پر اپنے حالات میں اگر اچھے ہو تو تمہاری زندگی اچھی ہے۔ تم راضی نہیں ہو، خاوند اگر کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اگر آپس میں دو لوگ راضی نہیں ہیں، زمانہ کیا کرے گا؟ آپ آ سمجھ رہے؟ اگر آپ اپنے گھر میں آپ راضی نہیں ہو تو پھر نیا مکان کے جیسے بناؤ گے، وہ بھی آپ ناراض ہوگے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ اچھا وقت آج کا لمحہ ہے، دی مومنٹ، دا پریزنٹ مومنٹ، دی پاسنگ ٹائم۔ یہ جو فلکرنگ لمحات ہے، آئے اور گئے چلے گئے، بس اس میں اگر آپ مکمل طور پر راضی ہو گئے تو آپ کی آنے والی زندگی بھی اچھی ہے، گئی ہوئی زندگی بھی اچھی ہے۔ اس لیے اچھے وقت کا انتظار خدا کے لیے چھوڑ دو، اچھے وقت اسی کو سمجھو، آج کے لمحے کو۔ بھائی آنے والا کس نے دیکھا ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تمہاری عادت بن گئی ہے گلا کرنے کی، عادت بن گئی ہے اچھے وقت کو ہمیشہ مستقبل میں رکھنے کی۔ آپ سمجھ کہ سڈنلی ون فائن مارننگ اب بادل ہوں گے تو بارشیں ہوں گی۔ وہ فائن مارننگ کب آئے گی؟ وہ مصیبت ہی ہے، یہ کیا ہوتا ہے غریبی میں آٹا گیلا، یہ کیا بارش ہوگی، تو اس لیے آپ کی بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو آدمی آج کے اپنے عمل کو، اور چاہے وہ کوئی بھی ہے، اس کے آگے حسن نیت سے اصلاح کر گیا تو وہ بچ گیا۔ اور نیک آدمی، اچھے آدمی، اچھا عمل کیا ہے کہ آپ کی نیند بھی اچھی ہو، حالانکہ عمل کو نہیں۔ نیند کا عمل آپ کی زندگی میں نے پہلے بتا دیا، آدھی زندگی آپ کی نیند ہے۔ نیند بھی عمل ہے، پیسہ کمانا بھی عمل ہے، پیسہ خرچ کرنا بھی عمل ہے، اور کبھی کبھی اس قباحت سے ہاتھ اٹھا لینا بھی عمل ہے۔
کہ وہ ساری عمر کماتے رہتے ہو, آج کے دن چھوڑ ہی دو, اس کو اسپیئر ہی کر دو آج کے لمحے کو. تو گویا کہ عمل جو ہے, عمل کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عمل جو تجھے تیرے اوپر راضی کر دے, اور تو جب تک اپنے آپ پہ راضی نہیں ہوتا تیرا کوئی عمل تجھے سکون نہیں دے گا, تیرا کوئی عمل عاقبت درست نہیں کرے گا. آپ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور اپنے عمل پہ آپ کسی قسم کا اور بھروسہ نہ کرنا, یہی عمل ہے. آج کا عمل اور کل ٹمارو آپ کی عاقبت. اس لیے کل جو اس کی عاقبت نکلنی ہے اس کو پڑھ لو, چٹھی تم نے لکھی ہے کہ آگے جا کے انہیں اعمال کا نتیجہ نکلے گا. اعمال تمہارے سامنے, نتیجہ تم نکالنا جانتے ہو. کل کو کوئی عجیب چیز نہیں نکل آئے گی, اور جب اس میں غلط چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ آڈٹ ہو کے رہے گا. وہ فائل بند کر دی ہے تو پھر گرینڈ آڈٹ کے اندر وہ فائل باہر آ جائے گی. اس لیے اس سے پہلے کہ اوپر فیتا باندھ دو اور اوپر لکھ دو استغفار, دریا میں پھینک دو اس کو. اس لیے اپنے اعمال کی اور غلط فائلیں جو ہیں اپنے ہاتھ سے دریا بوٹ کر دو, استغفار پڑھتے ہوئے غائب ہی کر دو. اگر استغفار نہ ہے پڑھنا تو پھر آج جو مشکل لمحہ ہے اس پر شکر کرو, اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگر توبہ کا شعور نہ ہو تو آپ کے ابتلا کے زمانے میں جس نے شکر کیا, جس نے قید خانے میں سجدہ شکر ادا کیا, اس کے گناہ معاف ہو گئے. ہستی کی قید میں شکر ادا کیا, مجبوریاں ہیں شکر ادا کیا, یعنی کہ جس کے بچے قربان ہوئے اور پھر اس نے نماز میں اللہ کا شکر ادا کیا, وہ تو سب کے گناہ معاف کر دے. آپ بات سمجھ رہے؟ یعنی کہ جو سلیپر واقعہ ہے, کسی اور جگہ واقعہ ہے, ابتلا کا واقعہ ہے, سب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے, تو راضی ہے تو ہم سب راضی. بچہ گیا, بیوی کی, یہ گیا, وہ گیا, کتنے واقعات ہوئے. آپ بات سمجھ رہے؟ توبہ سب سے اچھا عمل کہ توبہ کرتے جاؤ, اور اگر توبہ کا عمل آ جائے تو نیکی پہ بھی توبہ, بدی پہ بھی توبہ, ہر شے پہ توبہ. تو بہتر جانتا ہے جو تجھے نیکی منظور نہیں ہے وہ نیکی کیا ہے. اس لیے توبہ ہی توبہ ہے ہر شے کی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ توبہ کی سمجھنا ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے راضی ہو جا, اور تیرے حالات خراب ہو گئے, خراب کرنے والا وہ آپ ہی ہے, تو راضی ہو جا. بس آج کے لمحے کو جس شخص کے دل میں خوف نکل گیا کہ کل کو کیا ہوگا, میرے بچے کہاں سے کھائیں گے, جس کا یہ خیال ہے میرے بچے کہاں سے کھائیں گے, اس کا ایمان نامکمل. ایمان نامکمل. جس آدمی کا یہ ذرا بھی اندیشہ ہے کہ میرے بچے کہاں کھائیں گے, وہ اللہ کے دو بدو ہو کے کہہ رہا ہے, روبرو ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں تیرے پرورش کرنے والی صفت پر میں بھروسہ نہیں کرتا. آپ سمجھ رہے؟ پالنے والا اللہ ہے تو پھر تجھے پالنے کا فکر کس بات کا؟ تو نے اللہ کو پالنے والا ہی نہیں مانا, اس لیے تو آپ پالنے کے فکر میں پڑا ہوا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟